السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپ بیٹے کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں تاریخ ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا پھر شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذو الحج کا نام یوموت ترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ ذو الحج کی 9ویں رات پھر آپ نے وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کام کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، آپ کو نہیں پتا ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اس بات پر شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے کنکریاں ماریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی لوگ ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ عز و جل کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، ترجمہ کنز ایمان، اے میرے باپ کیجئے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، اے ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے،
جس سے انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو، اور چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں، چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اس سے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا باپ بیٹے کی قربانی کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور ان کی جگہ پر جنتی مینڈے کو ذبح کیا گیا، یعنی قربانی کی گئی۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قائم ہے، اور قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہیں ان پر واجب ہے کہ قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی واجب ہے، اور اگر آپ واجب کا ترک کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہیں، جو بھی شرطیں ہیں قربانی واجب ہونے کی، کسی بھی طریقے سے جان سکتے ہیں، اپنے مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے، یا آپ کے مسجد کے امام جو بھی ہیں ان سے رائے مشورہ لیں۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو قربانی ضرور کریں، اللہ کو بہت پیاری ہے قربانی، تو قربانی کرتے رہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔